مستحب الى ما قبل ثلث اللیل، ثلث اللیل سے پہلے پہلے تک، یعنی رات کے اگر 3 ٹکڑے کی جائے نا، 3 ٹکڑے کیے جانے کے بعد جو تیسرا ٹکڑا ہے تہائی، جس کو ثلث کہتے ہیں نا، وہاں تک اس وقت تک مؤخر نہ کرے، بلکہ اس سے ذرا پہلے، یعنی ثلث اول سے ذرا پہلے تک مؤخر کرے۔ ویسے تو عشاء کی نماز کا صبح صادق تک پڑھنا کیا ہے، جائز ہے، البتہ ثلث اول تک کو مؤخر کرنے سے ذرا پہلے تک مستحب ہے، اس کے بعد ذرا کراہت آ جاتی ہے، پھر نصف اللیل کے بعد زیادہ مکروہ ہے۔ فرمایا کہ لقوله علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا فرمانے کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت کے لیے اس میں مشقت نہ ہوتی نا، اور میں مشقت محسوس نہ کرتا، یا میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالوں نا، اس وجہ سے اگر یہ خیال مجھے نہ ہوتا نا تو لأخرت العشاء، تو میں عشاء کی نماز کو مؤخر کرتا الی ثلث اللیل، ثلث اللیل تک، دوسری روایت میں ہے کہ الی نصف اللیل، نصف اللیل تک۔ اب ثلث لیل سے قبیل تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرنے میں کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وَلِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ الثَّمُرِ، وَلِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ الثَّمُرِ یا ثمر المنہی عنہ بعدہ، ایک تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ گفتگو منقطع ہوگی کہ جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے نماز عشاء کے بعد۔ نماز عشاء کے بعد نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ لوگ گفتگو نہ کریں، فوراً لیٹ جائے، کیونکہ اس طرح سے صبح کی نماز کے لیے بآسانی اٹھیں گے، جاگیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا، قطع الثمر یا قطع الثمر ہو جائے گا کہ ثلث اللیل اول تک کی ثلث اللیل الاول تک مؤخر کرنے میں قطع الثمر آ جاتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا۔ وقیل، کسی نے کہا کہ فی الصیف، گرمی کے موسم میں تو عجلو، عشاء کی نماز جلدی پڑھی جائے گی، کئی لا تتقلل الجماعہ، تاکہ جماعت کی تعداد کم نہ پڑ جائے، اس لیے کہ گرمی کے موسم میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں نا، اگر نماز کو ثلث اول تک مؤخر کرے تو جماعت قلیل ہو جائے گی، لوگ سو جائیں گے، اپنے لیے ہر کوئی نماز پڑھے گا، جماعت میں شریک نہیں ہوگا، تو جماعت قلیل ہو جائے گی۔ تو گرمی میں کیا کرے، تاجیل کرے، ہاں سردی کے موسم میں تاخیر کرے۔ والتاخیر الی نصف اللیل مباح، پھر ثلث کے بعد نصف اللیل تک تاخیر کرنا عشاء کی نماز میں مباح ہے۔ مباح کا کیا معنی کہ جائز ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے اس وقت تک تاخیر، لأن دلیل الکراہت، کراہت کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے، وہ ہوا تقلیل الجماعت، جماعت کا کم پڑ جانا، عارضہ، اس کے ساتھ معارض دلیل الندب، ندب کی دلیل وہ ہوا قطع الثمر بواحد، کہ گفتگو کا کٹ جانا ہے کلیتاً، بواحد مانا کلن کلیتاً، ایک طرف اگر ہم کیا کریں نماز کو مؤخر کریں تو قطع الثمر بھی آ جاتا ہے نا، اور ساتھ ساتھ دوسری بات بھی ہے کہ تقلیل جماعت ہو جاتی، تو تقلیل جماعت اور قطع الثمر دو دلائل ہے، جب آپ اس میں ٹکرا گئے نا تو اس کی وجہ سے اگر نصف اللیل تک نماز کو مؤخر کرے گا مکروہ نہیں ہوگا، البتہ اچھا نہیں ہوگا، اولا نہیں ہوگا، مباح کے حد تک نماز رہے گی، بس اتنی تاخیری نہ کرے کہ کیا ہو جائے، تقلیل جماعت ہو جائے، اور اتنی جلدی ہی نہ کرے کہ لوگ اس کے بعد بیٹھنا شروع کرے، گفتگو کرے اور باتیں کرے اور قصے سنائے، بلکہ ایسے وقت میں نماز کو پڑھے کہ لوگ اس کے بعد جلدی لیٹنا چاہے۔ فَيَثْبُتُ الْإِبَاحَةُ إِلَى النِّصْفِ، پس نصف رات تک نماز کو مؤخر کرنا کیا ہوگا، مباح ہوگا، اباحت ثابت ہوگی۔ وَإِلَى النِّصْفِ الْأَخِيرِ، نصف اخیر تک مؤخر کرنا، نصف اخیر کا کیا معنی، مثلا اگر رات اگر مثلا 10 گھنٹے ہونا تو 10 گھنٹے میں سے پہلے 5 گھنٹے کو نصف اول کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو 5 گھنٹے ہیں نا اس کو نصف اخیر کہتے ہیں۔ پہلے
5 گھنٹوں تک مؤخر کرنا تو کیا ہوا؟ مباح ہوا نا، اباحت کی دلیل ہو گئی۔ ہاں اس کے بعد جو 5 گھنٹے نا، چھٹا گھنٹہ جو شروع ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد تک مؤخر کرنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا، کیونکہ لما فیہ من تقلیل الجماعہ، کسی صورت میں تو تقلیل الجماعت کیا ہے؟ یقینی ہے یا عمومی ہے یا غالباً ہے کہ تقلیل الجماعت تو ہوئی جاتی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ خط و ثمر تو بھی آ رہا ہے تو ہم کہہ رہے کہ خط و ثمر کی اب ضرورت نہیں، اس لیے کہ ثمر یا گفتگو تو اب منقطع ہو چکی ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ سوئی ہوئے ہوتے ہیں۔ وقد انقطع الثمر یا ثمر قبل، کہ نصف اخیر سے پہلے ثمر قطع ہو چکا ہے، گفتگو قطع ہو چکی ہے۔ راتوں کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، چاندنی کی راتوں میں، وہ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں کہ نصف اخیر تک کیا کرے؟ مؤخر کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو نماز عشاء کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی۔ آگے وتر کے لیے مستحب کا تذکرہ فرما رہے، فرمائے کہ وَيُسْتَحَبُّ فِي الْوِتْرِ، وتر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ وتر مؤخر کرے، لمن اس شخص کے لیے مستحب یحلف صلاۃ اللیل، یا یحلف منا یعتاد، جو عادی ہو اس بات کا، معتاد ہو کہ عشاء کی وتر کی نماز مؤخر کرے آخر اللیل، رات کے آخری حصے تک، اس کے لیے مستحب یہی ہوگا کہ وہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو مانوس بنائے کہ آخر رات میں پڑھے۔ فَإِن لَمْ يَثِقْ بِالْإِنْتِبَاهِ، اگر اس کو امید نہ ہو اٹھنے کی، اگر اس کو بھروسہ نہ ہونا، اعتماد نہ ہو بیدار ہونے کی، جاگنے کی، تو اوتر قبل النوم، پھر اس کے لیے واجب حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ سونے سے پہلے وتر واجب پڑھے، سنو کے رہ جائے، لقول علیہ السلام، اسی کی نبی السلام کا فرمان ہے کہ من خافا، جس کو ڈر و خطرہ و خوف ہو کہ اللہ یقوم آخر اللیل، کہ وہ شاید اخیر رات میں کھڑا نہ ہو سکے، جاگ نہ سکے، تو فلیوتر اولہ، وہ رات کے پہلے سے میں نماز وتر پڑھے۔ ومن طمع، جس کو طمع ہو، امید ہو، ان یقوم آخر اللیل، کے اخیر رات میں اٹھتا ہے اور اس کے پاس بندوبست بھی ہے، تو فلیوتر آخر اللیل، رات کے اخیر حصے میں پڑھے۔ اسی طرح دوسرے حدیث سے بھی ہے کہ اجعلوا وترکم آخر اللیل، وتر کی نماز آخری حصے میں پڑھو۔ آگے فرمایا کہ یہ تو مطلق، یہ جو مستحب بتایا نا وتر وغیرہ عشاء کا، یا عشاء کی وقت کے متعلق جو بتایا نا، یہ اس صورت میں کہ آسمان کے اندر گرد و غبار نہ ہو۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ، دوسری تمام نمازوں کے لیے حکم بتا رہے کہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ، اگر دن ایسا ہو کہ بادل چھائی ہوئی ہو، تو فالمستحب فی الفجر والظہر والمغرب تاخیرها، فجر، ظہر، مغرب کی نماز میں تاخیر کرے، مستحب ہے، کیونکہ فجر کا جو وقت ہے نا وہ طویل ہے، ظہر کا وقت بھی کیا ہے؟ مدید ہے، طویل زیادہ ہے، مغرب کا وقت بھی کیا ہے؟ 1 گھنٹے تک ہے۔ وفی العصر والعشاء تعجیلها، ہاں عصر اور عشاء کی نماز میں کیا کرے؟ تعجیل کرے۔ وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ بتا رہے، لأن فی تاخیر العشاء تقلیل الجماع علی اعتبار المطر، کہ عشاء کی نماز میں اگر تاخیر کرے گا نا یوم الغیم کی صورت میں، تو جماعت کم پڑ جائے گی، کیونکہ لوگ بارش کے خیال میں کیا کریں گے؟ نہیں آئیں گے مسجد کو، کہ ہو سکتا ہے بارش ہو جائے۔ وفی تاخیر العصر، اور عصر میں تاخیر اس لیے نہیں کریں گے کہ توہم الوقوع فی الوقت المکروہ، کہ یہ توہم موجود ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وقت مکروہ کے اندر نماز واقع ہو جائے۔ وقت مکروہ کا کیا معنی ہے؟ اصفرار الشمس، تغیر الشمس تک تاخیر ہو جائے، اس لیے تاجیل مستحب ہے۔ ولا توہم فی الفجر، فجر میں یہ توہم نہیں کہ اگر کوئی کہے کہ پھر تو فجر میں بھی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ طلوع الشمس کا قریب وقت آ جائے، تو ہم فرما رہے ہیں، ہم اس کو جواب دیں گے کہ لأن تلک المدۃ مدیدۃ، کہ وہ وقت کیا ہے؟ طویل ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ التاخیر فی الکل للاحتیاط، اگر تاخیر کی جائے نا تو تمام نمازوں میں کی جائے، اس کے لیے صرف 3 نمازوں کی تخصیص نہیں، للاحتیاط، احتیاطاً۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہ یجوز الاداء بعد الوقت، کہ وقت کے بعد، ٹھیک ہے اگر نماز کا جواب دے تو کون سی اتنی بڑی بات، اس لیے کہ قضا ہونے کے بعد نماز کا پڑھنا تو درست ہے، لا قبل، اگر آپ کیا کریں گے؟ تعجیل کریں گے عشاء اور عصر میں، تو ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے ہی نماز واقع ہو جائے،
اور وقت سے پہلے نماز کا واقع ہونا کیا ہے درست نہیں، اس لیے کہ قبل الوقت نماز نہیں ہوتی. تو امام صاحب نے فرمایا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ تمام نمازوں کو مؤخر کرے. زیادہ سے زیادہ یہ خطرہ ہوگا کہ شاید نماز رہ جائے، قضا ہو جائے، تو اس کے لیے ہمارے پاس طلبی کی صورت کیا ہے، قضا کر لینا. ہاں اگر وقت سے پہلے ہی نماز واقع ہو گئی تو یہ سرے سے درست ہی نہیں ہوئی. لا قبل کہ نماز کا وقت کے بعد ادا کرنا قضا کی صورت میں جائز ہے، ممکن ہے. لا قبل وقت سے پہلے ہوتا ہی نہیں. یہ تھا مستحب اوقات کا بیان. آگے فرما رہے اوقات مکروہ کے متعلق. فصل فی الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ. یہ فصل ان اوقات کے متعلق ہے نا کہ جس میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. اور ہمیں پتہ ہے نا کہ 5 قسم کے وقت ہے، ان میں سے 3 وقت بالاتفاق مکروہ ہے نا، کہ اس میں کسی بھی نماز کا پڑھنا کیا ہوگا، مکروہ ہوگا. ایک استواء الشمس کے وقت، دوسرا غروب الشمس کے وقت، تیسرا طلوع الشمس کے وقت. اور 2 وقت بعد الفجر الى طلوع الشمس، دوسرا وقت بعد الغروب الى المغرب، یعنی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب شمس تک. یہ وقت کیا ہے، مکروہ وقت ہے. 5 وقت مکروہ، ان میں سے 3 اوقات جو ہے نا اس میں پھر اختلاف علماء حضرات کا، تو ساری تفصیلیں پر آئے گی. تو فصل فی الاوقات التي، فصل ان اوقات کے متعلق تکرہ فیہا الصلاۃ جس میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. لا تجوز الصلاۃ، نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے. عند طلوع الشمس، سورج کے چڑھتے وقت، طلوع ہوتے وقت. ولا عند قیامها فی الظہیرہ، اور نہ اس وقت کی سورج بطن السما میں ہو جائے، یعنی نیم روز گرم. عند قیامها فی الظہیرہ کا کیا معنی ہے، زوال کا، کہ استواء الشمس کے وقت. ولا عند غروبها، اور نہ ڈوبتے وقت. ہاں عصر الیوم یعنی دن والی جو قضا نماز ہو رہی ہو، یا عصر کی نماز مؤخر ہو جائے نا اصفرار الشمس تک، اور سورج ڈوب رہا ہو نا، تو اس وقت عصر الیوم کا پڑھنا کیا ہے، درست، اس لیے کہ وہ ناقص طور پر واجب ہو گئی، تو ناقص طور پر ادا کرنا بھی درست ہے. اب کہہ رہے کہ ان 3 وقت میں نماز پڑھنا کیوں مکروہ ہے، اس کے لیے دلیل ہے کہ حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال، عقبہ بن عامر سے کی حدیث ہے کہ قول فرمایا، 3 اوقات، 3 اوقات ہے، نہانا رسول اللہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے کہ ان نصلی فیہا وان نقبر فیہا، یعنی ان نصلی وان نقبر فیہا، کہ ان اوقات میں ہم نماز پڑھی کوئی بھی نماز ہو، یا اس وقت ہم کیا کریں، مردوں کو دفن کریں. مردوں کا دفن کرنے پر معنی نہیں، اس لیے کہ وان نقبر فیہا موتانا کا کیا معنی، یعنی وان نصلی فیہا علی موتانا، کہ ہم نماز جنازہ پڑھے، یعنی نماز جنازے کا پڑھنا بھی کیا ہوگا، مکروہ ہوگا. عند طلوع الشمس، ایک وقت کیا ہے، طلوع الشمس کا وقت ہے، حتی ترتفع، یا تک سورج بلندی پر چڑھ جائے پھر جائز ہے. وعند زوالها، زوال استواء الشمس کے وقت، حتی تزول، یا تک کہ زائل ہو جائے، یعنی زوال ہو جائے. وحین تضیف للغروب، یعنی وحین تضیف للغروب، اور جس وقت کیا ہو جائے، یعنی تمیل للغروب، کہ غروب کی مائل ہو جائے، اصفرار الشمس ہو جائے، تغیر الشمس ہو جائے نا، تو اس وقت بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، مکروہ ہے کوئی بھی نماز ہو، حتی تغرب، یا تک کہ ڈوب جائے. اب مصنف سے اس کا معنی بیان کرے کہ حدیث میں جو کہا نا کہ وَأَن نَقْبَرَ یا وَأَن نُقَبِّرَ فِيهَا مَوْتَانَا، اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہے. والمراد بقوله، اس قول سے مراد ہے کہ وَأَن نَقْبَرَ یعنی صلاۃ الجنازہ، صلاۃ الجنازہ سے جنازے کی نماز مراد ہے. لأن الدفن غیر مکروہ، اس لیے کہ دفن میں کوئی کراہت نہیں، دفن کرنا درست ہے. والحدیث بإطلاقه، یہ مذکور حدیث مطلق طور پر، یعنی اپنے اطلاق کے ذریعے، حجت علی الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے، کس میں، اس بات میں کہ فی تخصیص الفرائض بمکہ، کہ وہ کہتے کہ فرائض ہو یا نوافل ہونا مکی کے اندر اس کا پڑھنا درست ہے. اسی طرح یہی حدیث دلیل ہے، یعنی اس کے کس کے خلاف حجت، امام یوسف کے خلاف، وہ حجت علی ابی یوسف، امام یوسف رحمۃ اللہ کے خلاف بھی حجت فی اباحۃ النفل یوم الجمعۃ وقت الزوال، کہ جمعے کے دن زوال کے وقت نوافل کا پڑھنا جائز ہے، اس کے خلاف بھی حجت ہے. یعنی ان 3 اوقات کے اندر ہمارے
ائمہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ چاہے فرض نماز ہو، چاہے یعنی قضا فرض نماز نہ، یا نفل نماز ہو، یا نماز جنازہ ہو، یا سجدہ تلاوت نہ، ان تین اوقات کے اندر مکروہ ہے، پڑھنا درست نہیں، کوئی بھی جگہ اس سے مستثنی نہیں، چاہے وہ نوافل ذوات الاسباب ہو یا ذوات الاسباب نہ ہو، جیسے کہ تحیۃ المسجد، طواف کعبہ، یعنی طواف کعبہ والی جو رکعت دوگانہ کعبہ، دوگانہ طواف، یا کوئی اور نماز، یا تحیۃ الوضو، یعنی کسی بھی طرح کی نماز، کسی بھی صفت کی نماز ان تین اوقات کے اندر کیا ہے مکروہ نہیں پڑے گا، ہاں ان تین اوقات کے زائل ہونے کے بعد پڑھنا درست ہوگا۔ اور یہ جو حدیث نا اطلاق کے ساتھ آئی ہے نا، اس میں کوئی تقید یا کوئی قید وغیرہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق تو فرائض جائز ان تمام اوقات میں، تمام شہروں میں، نوافل جو ہے امام شافعی سے کہ نزدیک مکے میں کیا ہے درست ہے، کہ اگر مکے میں پڑھنا چاہے نا، جیسے کہ رکعتین طواف ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اصل میں اس نے ایک حدیث استدلال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو عبد مناف کو منع فرمایا تھا کہ تم لوگ کسی کو طواف یا نماز پڑھنے سے ان اوقات میں منع نہ کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ ان اوقات میں پڑھنا مکروہ نہیں، معنی نبی علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ لوگ کسی کو منع نہ کریں نماز سے، کسی کو کعبے میں آنے سے منع نہ کرے، یہ معنی تھا کہ آنے سے کسی کو منع نہ کرے، یہ معنی اس کا نہیں تھا کہ نوافل بھی اس وقت میں کیا ہوں گے، جائز ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ فرائض یا وہ نوافل جو ذوات الاسباب ہونا، ان کا ان اوقات میں پڑھنا کیا ہے درست ہے، ہاں جو نوافل غیر ذوات السبب ہو، جیسے کہ مطلقاً لوگ نوافل پڑھتے ہوئے سے ثواب کے لیے، فضیلت کے لیے، تو وہ نوافل امام شافعی سے کہ نزدیک بھی مکروہ ہے۔ البتہ جیسے کہ رکعت طواف یا فرض وغیرہ ہونا، تو وہ اس کی نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔ اصل میں نبی علیہ السلام کے اس عام قول سے استدلال کرتے کہ من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، تو اس کے اندر اطلاع کی نہ کہ کوئی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو پڑھ لے، تو اس کے اندر قضا نماز داخل ہے نا۔ اسی طرح سنن و نوافل جو کیا ہو کسی سبب کی وجہ سے ہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی کراہت کے، درست ہے۔ اور ہماری جو حدیث ہے نا اطلاق کے ساتھ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آئی ہے، کتب میں صحاح ستہ میں بھی ہے، اس سے مطلقاً کراہت معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی جگہ پر کسی بھی طرح کی نماز کو ان تین اوقات میں پڑھنا کیا ہوگا، مکروہ ہوگا۔ کسی جگہ کی تخصیص نہیں ہے کہ مکے میں جائز ہو یا کسی اور علاقے میں جائز نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہ وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو، پھر نفل میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ذات السبب ہو یا ذات السبب نہ ہو، تمام نمازیں اس وقت میں کیا ہے، مکروہ ہے۔ اور ظاہریہ کے نزدیک جیسے کہ داؤد ظاہر اس کے نزدیک تو مطلقاً جائز ہے، تین اوقات میں کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی طرح کی صفت کی ہو، کسی بھی جگہ میں ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں دلائل کے اندر تعارض ہے نا، تو تعارض کے وقت ہم کیا کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں کہ ذات عارض ذات ساقط کی بات کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اسی بات درست نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو حرمت والے دلائل ہے نا یہ محرم ہے، اور دوسری جو دلائل ہے نا کہ جس سے جواز ثابت ہو رہا ہے وہ مبیح ہے۔ اور یہ فقہ کا اصول کا احادیث کا بھی قاعدہ ہے کہ اذا تعارض المحرم والمبیح فیترجح المحرم، کہ مبیح اور مجوز یعنی مبیح اور محرم کا جب آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو محرم کو لوگ ترجیح دیتے ہیں احتیاطاً، تاکہ کسی کراہت میں، حرمت میں لوگ واقع نہ ہو جائے۔ اور کراہت کی جو دلائل ہے نا وہ قوی ہے، اطلاق کے ساتھ ہے۔ تو جیسے عام نماز فرض نماز قضا کی جو ہے یا نوافل ذوات الاسباب جائز، اسی طرح دوسری نمازیں بھی جائز نہیں۔ اب بتا رہا ہے کہ قال فرمایا ولا صلاۃ جنازۃ، اسی طرح ان تین اوقات کے اندر
نماز جنازے کا پڑھنا بھی درست نہیں ہے. لما روینا حدیث کے اندر ہم نے بتا دیا، نقل کیا. ولا سجدۃ تلاوت، اسی طرح سجدہ تلاوت بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں، مکروہ ہے. لأنها فی معنی الصلاۃ، اس لیے کہ بھی معنی نماز کے اندر ہے، یعنی نماز والا معنی اس کے اندر موجود ہے. الا عصر یومہ عند الغروب، ہاں عصر کی جو نماز ہے نا، آج عصر کی جو نماز ہو غروب کے وقت وہ درست ہے، اصفرار شمس کے وقت. وجہ یہ ہے کہ لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت، اس نماز کا وقت کیا تھا؟ نماز عصر والا وقت ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ سبب ہے، اور وہ جز قائم بھی ہے، فی الحال موجود ہے وقت سے لے کر، شروع سے لے کر اب تک. لأنه لو تعلق بالکل، کہ اگر کل کے ساتھ متعلق ہو جائے نا تو لوجب الاداء بعده، پھر تو وہ وقت کے بعد جو ہے ادا واجب ہوگی، اور ایسا نہیں ہے. ولو تعلق بالجزء الماضی، اگر ادا جو ہے متعلق ہو جائے کس کے ساتھ؟ جزء ماضی کے ساتھ، گزری ہوئی جز کے ساتھ، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ فالمؤدى فی آخر الوقت قاض، پھر تو اس مؤدی جو یعنی جو نماز ادا کی جا رہی ہے نا آخر وقت میں کیا ہوگی؟ قاض ہوگی. قاض معنی رہ گئی ہوگی. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب یہ صحیح ہے تو فقد أَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ، یا یہ معنی ہے کہ فالمؤدى فی آخر الوقت قاض معنی نہیں ہو ہی جائے گی، بس یہی اس کے لیے فیصلہ ہے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسا ہے کہ جزء متصل بالأدا سبب ہے نا، تو فقد أَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ، گویا کہ اس شخص نے نماز کو اسی طریقے پر ادا کیا تھا جیسے کہ واجب ہو چکی تھی. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے جو سبب ہے نا وہ کون سا جزء وقت کا؟ جزء اول یا جزء آخر ہے، یا پورا وقت اس کے لیے جزء؟ اگر پورا وقت آپ سبب سمجھ لے پر درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ پھر تو جزء کے آخر کے بعد نماز کا پڑھنا پڑے گا، یعنی پورے وقت کے نکلنے کے بعد نماز کا پڑھنا پڑے گا آپ کو، اور ایسا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بعد الوقت نماز کا پڑھنا لازم آئے گا، جو کہ درست ہی نہیں. یا اسی طرح اگر آپ کہے کہ جزء اول کے اندر نماز فرض ہے تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ جزء اول کے اندر کبھی بھی فرض نہیں، اور نہ کوئی اس کے لیے تیاری کر سکتے کہ جزء اول یہی کے لیے کیا ہو، لوگ تیار کرے کہ بس جیسے ہی جزء اول ہو جائے نا نماز پڑھو. تو اب آخر کون سا جزء نا کہ جس کے اندر ادا واجب ہے؟ تو فرمائے کہ جزء متصل بالادا، یعنی جس وقت آپ نماز کو ادا کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ جو متصل اجزاء ہے نا وہی نماز کے لیے سبب ہے. بس جس وقت آپ ادا کری ہو اس کے لیے سبب بنا، اسی وقت اس کا ادا کرنا درست ہوا. جب نماز اثر مؤخر ہو گئی تو مؤخر ہو گئی، یہ تاخیر کہاں تک گئی؟ یہاں تک کہ اصفرار شمس ہو گیا نا، تو اس وقت اس کا وجوب کس طور سے ہوا؟ ناقص طور سے ہوا. تو جو چیز ناقص طور سے واجب ہونا، ناقص طور سے ادا کرنا بھی درست ہوگا، اس لیے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں. جیسے وجوب تھا نا اسی طرح ادائیگی ہوئی، دونوں برابر ہے، کوئی کسی پر زائد نہیں، کسی فضیلت یا وصف میں. دوسری جو نماز ہے نا وہ اخیر وقت میں، یا غروب شمس کے وقت، یا طلوع شمس کے وقت، یا استوا کی شمس پڑھنا اس لیے درست نہیں تھا نا کہ جو نماز قضا ہو گئی ہے نا وہ واجب بطریقہ کامل تھی. اگر آپ اس کو ان اوقات میں ادا کریں گے نا تو یہ اوقات ناقصہ ہے، تو وجوب ہوا تھا کامل طریقے پر، اور ادا کر رہے آپ ناقص طریقے پر، تو وجوب جو ہے ادا کے برابر نہیں ہوا نا. جب برابر نہیں ہو اس لیے نماز کے اوقات میں پڑھنا درست نہیں. ہاں ادا والی جو نماز ہے نا وہ درست، اس لیے کہ وہاں پر وجوب بطریقہ ناقص، اسی طرح ادا بطریقہ ناقص ہو گئی. تو یہی فرمایا نا کہ ولو تعلق بالجزء الماضی، اگر جزء ماضی کے ساتھ متعلق ہونا تو فالمؤدى فی آخر الوقت قاض، آخری وقت میں خامخواہی پڑھنا ہوگا. فإذا كان كذلك، جب یہ صحیح ہے کہ جزء متصل بالادا سبب ہے تو فقط اداها كما وجبت، تو اب اس نے عصر یومی ہی والی جو نماز تھی نا اس نے ادا کی اسی طریقے پر جس سے ناقص طور پر واجب ہو گئی تھی، بخلاف غیرها من الصلوات، بخلاف دوسری قضا نمازوں کے کہ ان کو ان اوقات میں یہ غروب شمس کے وقت ادا کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ لأنها وجبت کاملۃ، کہ وہ واجب ہو گئی تھی آپ کے ذمہ پر کامل طور پر، فلا تتأدى بالناقص، ناقص طریقے پر ادا نہیں ہوگی. قال مصنف، قال رضی اللہ عنہ، مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والمراد بالنفی المذکور،
مذکور جنتی مصنف سے نے ذکر کی نا صاحب بدور نے کہ ولا صلاۃ جنازۃ ولا صلاۃ ولا سجدۃ تلاوۃ، یہ جو نفی ہے نا عدم جواز والی جو نفی ہے کہ صلاۃ الجنازہ نماز جنازے کی نماز میں وسجدۃ تلاوت سجدے کی تلاوت میں اس سے مراد کیا الکراہۃ، کراہت مکروہ، کراہت مراد ہے۔ یہ معنی نہیں کہ بس نماز ہی نہیں ہوگی یا نماز جنازہ کسی نے اس وقت پڑھا تو نماز جنازہ ہی درست نہیں ہوئی، نماز جنازہ تو ہو گئی البتہ اس کے ثواب میں کمی آ گئی۔ اسی طرح سجدہ تلاوت تو ادا ہو گئی لیکن اس میں کراہت آ گئی، تو نفی سے مراد وہ نفی نہیں ہے جو کیا کرے جنس کی نفی کرے، بلکہ مراد اس سے کراہت ہے، کمال کی نفی ہے۔ حتی لو صلاح بھی ہے، یہاں تک کہ درست نے نماز جنازہ کیا ادا کی اسی وقت میں، او تلا سجدتن بھی ہے، اور اس وقت میں اس نے کیا سجدہ تلاوت پڑھی اور اس کے لیے سجدہ کی، وسجدہ جازا، نفس نماز جنازہ اور اسی طرح نفس سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گی لِأَنَّهَا أُدِّيَتْ نَاقِصَةً كَمَا وَجَبَتْ، کہ اب یہ اسی طریقے پر ادا کی گئی کہ جس سے واجب ہو گئی تھی، ادا کی گئی کس طرح سے ناقص طور پر کہ وقت مکروہ ہے، اور واجب کسی ہو گئی تھی ناقص طور پر نہ کہ جنازہ اسی وقت حاضر ہوا تھی، اسی طرح سجدہ تلاوت جو اس نے کی تھی نا وہ ناقص وقت میں کی تھی، تو جیسے وجوب اسی طرح ادا۔ اذ الوجوب بحضور الجنازتی، جو ہم پر نماز جنازہ واجب ہو جاتی کس وقت واجب ہو جاتی جب نماز جنازہ حاضر ہو جائے، اسی طرح والتلاوہ کہ تلاوت اس نے پڑھی نہ تب تو سجدہ تلاوت واجب ہوا، تو جیسے وجوب ناقص تھا ادا بھی ناقص ہو گئی، لہذا اس کی نماز جنازہ اسی طرح اس کا سجدہ تلاوت درست ہوا، البتہ کراہت ضرور ہے۔ یہ تین نمازوں تین اوقات کا ذکر تھا، اب آگے دو وقتوں کا ذکر بتا رہے، ایک فجر کے بعد والا وقت یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک، دوسرا وقت ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب شمس تک۔ ان دو اوقات میں بھی علماء کے اختلاف ہے، ہمارے مذہب کے مطابق ان اوقات کے بعد فرض نمازوں کا پڑھنا درست ہے، قضا ہو چاہے یا ادا ہو۔ ہاں نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے، چاہے وہ نفل نماز ذات السبب ہو یا غیر ذات السبب ہو۔ امام شفیع سے کا تو وہی مذہب ہے کہ ذات السبب والی جو نماز نہ وہ ان اوقات کے بعد ادا کرنا درست ہے، جیسے کہ مکے میں طواف والی نماز ہو یا اسی طرح کوئی اور نماز تحیۃ المسجد وغیرہ۔ تو فرمایا کہ وَيُكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ الْفَجْرِ، صبح صادق کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، حتی تطلع الشمس، یا تک کہ سورج چھڑ جائے، وبعد العصر، اسی طرح عصر کی بعد نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے نفل کی، حتی تغرب، یا تک کہ سورج ڈوب جائے، لما رویا، اس لیے کہ روایت کی گئی ہے انہ علیہ السلام نہا عن ذلک، کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ولا باس، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ بے یصلی فی هذین الوقتین الفوائد، کہ یعنی بعد العصر و بعد الفجر قضا فوت شدہ نمازیں پڑھے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، درست ہے۔ ویسجد، یا کیا کرے اسی طرح سجدہ کرے تلاوت والا سجدہ، ویصلی، یا اسی طرح پڑھے علی الجنازہ، نماز جنازہ کہ ان اوقات میں کیا ہے درست ہے۔ لأن الکراہۃ کانت لحق الفرض، کہ ان دو وقتوں کے بعد جو کراہت ہے نا کس وجہ سے، فرض کی وجہ سے، ایک لیسیر الوقت کالمشغول به، کہ پورا وقت اس میں مشغول ہو جائے، لا معنی فی الوقت، کسی اور معنی کی وجہ سے نہیں ہے جو وقت کے اندر ہو، یعنی کراہت جو ان دو اوقات کے اندر ہے نا وہ کس وجہ سے، فرض کی وجہ سے ہے، کہ فرض صحیح حق ہونا چاہیے کہ پورے اثر کا وقت اس پر مشغول کرے سوائے کراہت، اسی طرح فجر کا پورا وقت اس پر کیا کرے مشغول رکھے، خرچ کرے اس کو، تاکہ پوری وقت میں کیا ہو جائے عبادت شامل ہو جائے۔ ہاں جب یہ کراہت نہیں رہا کیسے کہ پوری وقت اس نے مشغول ہی نہیں کیا فرض کے اندر، اسی طرح سے پوری وقت اس نے اثر میں ہی مشغول نہیں کیا، تو اب اس کے لیے وقت فارغ رہا نا، تو اگر سجدہ تلاوت کرنا چاہے یا نماز جنازہ پڑھنا چاہے یا قضا یا فائتہ نماز کو قضا نماز کو پڑھنا چاہے درست ہے، تو یہ کراہت فرض کی وجہ سے تھا، لا لمعنی فی الوقت، وقت کے اندر کوئی بذات خود کراہت نہیں تھی۔
فلم تظہر فی حق الفرائض، لہذا یہ کراہت فوت شدہ فرائض کے حق میں ثابت نہیں ہوگی. وفیما، اسی طرح ان نماز میں بھی کراہت ظاہر نہیں ہوگی وقت والی. وجب لعینہ، جو بذات خود واجب ہو جائے، یعنی سبب اس کے لیے سجدہ تلاوت، جیسے کہ سجدہ تلاوت ہے. وظہر فی حق المنظور، نظر والی جو نماز ہے اس کے حق میں کراہت ظاہر ہو جاتی ہے. لأنه تعلق وجوبه بسببه من جهته، کہ اس کا جو وجوب والا سبب ہے نا وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے خود نظر مانی تھی نا. اگر یہ نظر نہ مانتا کہاں سے نماز واجب ہو جاتی؟ تو جب اس کی طرف سے یہ وجوب آیا ہے نا تو یہ وجوب کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگا ادا کرنا بغیر کراہت کی، بلکہ اس میں کراہت رہے گی. تو دیکھیں غیر فرض کے اندر کراہت اس وقت ثابت ہوگی کہ وہ واجب لعینہ ہی نہ ہو، بلکہ واجب من جانبہ ہی ہو، اس کی جانب سے وہ چیز واجب ہو چکی ہو. تو فرمایا کہ یہ کراہت ظاہر ہوگی فی حق المنظور، اس منظور نماز میں جو اس نے نظر مانی. مثلا اس نے کہا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، نظر مانی. تو اب ان 2 رکعتوں کا فجر کے بعد، عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہوگا. کیونکہ لأن تعلق وجوبہ بسبب من جہتہ، کہ جو وجوب آیا تھا نا کسی اور وجہ سے نہ تھا نا، یہ تو اس کی جہت اسی کی طرف سے ہوا ہے. وفی حق رکعتی الطواف، اسی طرح سے طواف کی جو 2 رکعتیں نا دوگانے طواف، اس کے حق میں بھی کراہت ظاہر ہوگی کہ عصر کے بعد، فجر کی بعد طواف کی رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، بلکہ دوسرا طواف کرتا رہے، تیسرا بھی کرتا رہے، آخر میں کیا کرے؟ سب کی رکعتیں پڑھے. وفی الذی شرع فیہ، اسی طرح وہ نفل کی نماز کہ اس نے شروع کیا نا اس پر بعد میں توڑ دیا، ثم افسد و باطل کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ نفل بھی شروع واجب ہو جاتی ہے، تو وہ نفل جو واجب ہو گئی تھی نا اس کے ذمے میں وہ بھی نہیں پڑھ سکتا. لأن الوجوب لغیرہ، یہاں پر جو وجوب ان چیزوں میں آیا ہے نا غیر کی وجہ سے ہے، ذات کی وجہ سے نہیں ہے. وہ کس وجہ سے کہ اس نے نظر مانی. اسی طرح سے اگر یہ طواف نہ کرتا نا ایسے قریب وقت میں کہ اس کے بعد عصر ہو جاتی ہے یا فجر کا وقت ہو جاتا ہے، تو کہاں سے اس پر دکان واجب ہو جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے واجب ہو گئی کہ اس نے ایسے وقت میں طواف کرنا شروع کیا تھا کہ قریب وقت بن رہا تھا کس کا؟ عصر کا یا مغرب کا یا فجر کا. اسی طرح وہ نماز جو اس نے شروع کی اور بعد میں توڑ دی فاسد کی کسی وجہ سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ شروع نہ کرتا نا اس نماز کے اندر ابتدا نہ کرتا، کہاں سے یہ نماز اس کے ذمہ واجب ہو جاتی؟ یہاں پر جو بھی وجوب آیا ہے، چاہے نظر میں ہو یا رکعتی طواف میں ہو یا نفل واجبہ المفسدہ بعد الشروع فیہ، تو یہ وجوب اس کی غیر کی وجہ سے. وہ ختم الطواف، وہ کیا ہے؟ ایک ہے طواف کا ختم کرنا، کہ مثلا اس نے طواف شروع کیا تھا 7 چکر اس نے پورے کیے. وصیانۃ المعدہ، اسی طرح وہ نماز جو اس نے شروع کی تھی بعد میں توڑ دی تو اس کا محفوظ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے نا. عن البطلان، باطل کرنا سے کہ لا تبطلوا اعمالکم، کہ اعمال باطل نہ کرو. آگے فرمایا کہ وَيُكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، صبح صادق ہونے کے بعد نفل نماز کا پڑھنا مکروہ ہے. بِأَكْثَرَ مِنْ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ، فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ. کیا معنی؟ کہ فجر کی جو 2 سنت ہے نا وہ تو پڑھی گئی، اس لیے کہ وہ آکد السنن ہے. اس کو جو نفل کا نام دیا نا عموم کی وجہ سے دیا، وہ تو ضروری ہے پڑھے گا. البتہ اس کے علاوہ کوئی اور نفل نماز درست نہیں ہے. لأنه علیہ السلام لم یزد یا لم یزد علیہما مع حرصه علی الصلاة، کہ نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد ان 2 رکعتوں سے زیادہ 1 رکعت بھی نہیں پڑھی، حالانکہ نبی علیہ السلام کو نماز کی بہت ہی زیادہ رغبت اور حرص تھی. اسی طرح ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض، کہ جب مغرب کا سورج یعنی عصر کا جو سورج نہ ڈوب جائے اور مغرب کا وقت شروع ہو جائے، قبل الفرض یعنی 3 رکعتوں کے پڑھنے سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے گا. لما فیہ من تاخیر المغرب، اس لیے کہ اگر وہ نوافل پڑھے گا نا فرض سے پہلے
تو فرض کی نماز میں تاخیر آئے گی۔ وَلَا إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ، اسی طرح سے امام جب خطبے کے لیے نکل جائے نا تو اس وقت کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑے گا یوم الجمعہ جمعے کے دن، کلا یفرغ من خطبتہ، یہاں تک کہ وہ خطبے سے فارغ ہو جائے، اس لیے کہ ایسے وقت میں خطبے کا سننا واجب ہے، لما فیہ من الاشتغال عن استماع الخطبہ، اگر خطبے کے وقت نماز پڑھے گا نا نفل کی تو خطبہ کہاں سے سنے گا؟ خطبے کے سننے سے کسی اور چیز میں مصروف رہے گا، جبکہ خطبے کا سننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر ہے جیسے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جیسے کہ قراءت کے مطابق کہ یہ آیت واقع ہوئی ہے نا کہ نہ امام کے پیچھے آپ قراءت نہ کریں، اسی طرح یہ آیت خطبہ جمعے کو بھی مشتمل ہے کہ جب خطبہ پڑھا جا رہا ہونا تو اس وقت کسی نماز میں یا کسی لغو کام میں مشغول نہ ہو جائے، بلکہ خطبے کی طرف متوجہ ہو جائے، سنے، تاکہ اللہ کی رحمت پر نازل ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق ہے کہ جمعے کے دن جب خطبہ ہو رہا ہونا تو نماز پڑھ سکتے ہیں نفل کی، اور وہ استدلال کرتے اس بات سے کہ ذوالخویسرہ صحابی تھے، وہ خطبے کے وقت آئے تھے، اس نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، تو اس کا جواب یہ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود اجازت دی تھی، یا یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے، یا وہ بہت زیادہ فقیر تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ لوگ اس کی غربت کو دیکھیں کہ بعد میں اس کو کیا کرے، کوئی اس کے ساتھ مدد کرے۔ یا ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے خطبہ موقوف کر دیا تھا، ایسا 2-3 مرتبہ قصہ پیش آیا ہے، لہٰذا اس سے عمومی استدلال کوئی نہیں کر سکتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ خطبے کے وقت نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، بلکہ خطبے کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔